زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما حبيبه وصفيه من سمي بالآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ صلوات بجيب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تیسری دفعہ زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اگر سچ پوچھیں تو ہمارے دامن میں اگر کوئی خالص ترین عمل ہے تو وہ یہی عزاداری اور اہل البیت پر درود و سلام ہے۔ باقی تمام چیزوں میں شاید ہم کسی نہ کسی اور وجہ سے وہ عمل انجام دیتے ہوں، لیکن سید الشہداء پر گریہ، سید الشہداء پر رونا، سید الشہداء سے عشق، سید الشہداء سے والہانہ محبت اور ان کے نام پر درود اور صلوات کا بھیجنا، یہ حقیقتاً خالص ترین عبادت ہے جو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ تو اس لیے جب درود بھیجیں تو اس احساس کو ضرور اپنے اندر پیدا کریں کہ میں اس عبادت میں اللہ کا شریک ہو رہا ہوں، جو عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خود بھی وہ کام انجام دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ جو لوگ پیچھے ہیں وہ ذرا آگے آئیں تاکہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو، پیچھے والوں کو پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجتے چلیں بر محمد۔ عزیزان گرامی، ہم اہل البیت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور گزشتہ راتوں میں اس حوالے سے پوائنٹ وائز کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ کل شکشقے کے طور پر کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بات اس میں شامل ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی زندگی ہمارے لیے واجب العمل نمونہ ہے، قابل عمل نہیں، واجب العمل نمونہ ہے۔ جب وہ ہمارے لیے واجب العمل نمونہ ہے
تو پھر ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رول ماڈل کے طور پر اس کو فالو کرنا ہے، اس کی تبعیت کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے انجام دیا اس طرح سے ہم نے انجام دینا ہے۔ یہ صرف ذکر تاریخ نہیں ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک درسگاہ ہے۔ اسلام میں تشیع کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے پیچھے اس تشیع کا درسگاہ ہونا سب سے اہم عامل ہے۔ یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی درسگاہ کی تعلیمات کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ لگانے کے لیے نہیں۔ آپ اگر ایک خاص کلچر ایڈاپٹ کرتے ہیں اور ایک خاص کلچر کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے سیکھنے، سکھانے اور فکر کے ارتقاء کا عمل ہے۔ اگر سیکھنا سکھانا نہ ہو، اس کے نتیجے میں نشو و نما نہ ہو، اس کے نتیجے میں فکر کا ارتقاء نہ ہو، اس کے نتیجے میں عمل میں بہتری نہ آئے، اس کے نتیجے میں روح میں تبدیلی نہ آئے، تو پھر یہ جمود ہے۔ اور جمود کا کوئی تعلق علی و آل علی سے نہیں ہے۔ علی و آل علی کا دین، علی اور آل علی کا مکتب متحرک مکتب ہے، متحرک مکتب، خود متحرک ہے، اور جو اس مکتب میں داخل ہوتا ہے اس کو حرکت دیتا ہے، اس کو آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، لیکن ان 1400 سالوں میں علی کے مکتب نے آسمان کی طرف نشو و نما دکھائی ہے، ارتقاء دکھائی ہے، ترقی دکھائی ہے، اس کو زوال نہیں ہوا بلکہ اس کو کمال ملا ہے۔ آج اگر مکتب علی دنیا میں ایک زندہ، پائندہ، مؤثر اور لوگوں کو اپیل کرنے والے مکتب کے طور پر نمایاں حیثیت رکھتا ہے تو اس کی وجہ اس کا یہی متحرک ہونا ہے۔ اور اس میں ایک بہترین اور اہم ترین وجہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ اہل البیت کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ آج آپ برصغیر میں، برصغیر کو آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ برصغیر پورے میں معروف ہے، اس کے بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ برصغیر پاک و ہند میں مدفون ہیں، جن کے عرس پہ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ ان سے دشمنی کیوں نہیں ہے؟ اگر دین کی ترویج سے دشمنی پیدا ہوتی ہے تو ان اولیاء اللہ کی دشمنی کیوں نہیں ہے؟ سوچنے والا سوال ہے یا نہیں؟ اور اس کے مقابلے میں اہل بیت عصمت و طہارت، نبی کی آل، پہلے دن سے لے کر آج تک مسلسل ظلم اور ستم کے تیر کے نشانے پر آئے۔ ایسا کیوں ہے؟ دین کی ترویج تو وہ بھی کرتے ہیں، دین کی ترویج یہ بھی کرتے ہیں۔ ائمہ اہل البیت کے بچوں کو بھی دیواروں میں چنا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ طول تاریخ، اگر کبھی اسی عشرے میں توفیق ملے تو میں چند شواہد اور چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے اہل البیت پر، لیکن اہل البیت نے اپنی اجتماعی جدوجہد کو نہیں چھوڑا۔
اب سوال یہ کہ وہ فرق کیا ہے جو ان اولیاء اور اہل البیت کے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کے مزارات پہ سب کے سب جاتے ہیں؟ ان سے کوئی نفرت نہیں ہے، ان کے ماننے والوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، ان کو زہر نہیں دیا جاتا، ان کے گھروں کو نہیں اڑایا گیا، ان کے بچوں کو نہیں مارا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل البیت یعنی رسول اللہ کی اولاد کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا، ایک ایک کر کے دیواروں پہ چنا گیا، ایک ایک کر کے نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ آج بر صغیر میں جتنے سادات نظر آتے ہیں وہ کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی کاظمین سے، کوئی نجف سے، کوئی کوفہ سے، کوئی کسی اور علاقے سے انہی امویوں کے ظلم اور ستم کے تیروں کو برداشت نہ کر سکے ہجرت پر جب مجبور ہوئے تو ان علاقوں میں آ کے آباد ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے، ان پر یہ ظلم، ان پر یہ ظلم کیوں نہیں؟ اہل البیت کی ایک خصوصیت پرسوں شاید میں بیان کر چکا ہوں، اہل البیت کی تبلیغ کے اندر دو عنصر بالکل واضح اور نمایاں ہے، لا اور الا، لا اور الا۔ لا یعنی تمام ان طاقتوں کے مقابلے میں لا اور نہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھے، جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ سمجھیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں آئیں، ان کے مقابلے میں اہل البیت کی تحریک کی بنیاد لا ہے، نہیں، ان کے لیے بالکل نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ہماری زندگی میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے معاشروں میں، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی طاقت، اپنی قدرت اور اپنی حیثیت کا اعلان کریں۔ آغاز لا سے ہوتا ہے، لا الہ، اور دوسرا عنصر الا اللہ ہے کہ ہم پوری کائنات کے اندر اگر مانیں گے تو صرف اس کو مانیں گے جو حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کلمے کے نتیجے میں آپ اللہ کے مقابلے میں جو لوگ اقتدار کو، طاقت کو، بادشاہت کو، خلافت کو، ولایت کو، حکومت کو، صدارت کو، جس کو بھی آپ اقتدار کہتے ہیں، اقتدار کے حامل بن کر اس اقتدار کو اپنے مفادات، اپنی منشا، اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنے لگے تو ان کے مقابلے میں جو سر جھکا کر لا الہ الا اللہ کہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو تعظیم دی جاتی ہے، بلکہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں، یعنی 2016 میں امریکہ بھی اور پورا یورپ بھی صوفی اسلام کے پروموشن کے لیے اپنی پوری توانائیاں خرچ کر رہا ہے۔ صوفی اسلام، صوفی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے محبت اور اپنے درد میں ڈوبا رہے، جس کو اپنے ارد گرد سے نہ کوئی لینا ہو نہ کوئی دینا ہو، جو ہمیشہ امن کی باتیں کریں، ہمیشہ محبت کی باتیں کریں، ہمیشہ سکون کی باتیں کریں، جس کو اس بات سے غرض نہ ہو کہ میری آبرو، میری عزت، میری مہلت، میرا مال، میری جائیداد، میرا گھر، میرا شہر، میرا ملک، میری قوم، میرا دین، میرا ایمان اگر کوئی چراتا ہے اور اس پر شب خون مارتا ہے تو اس سے ہمیں کیا؟ ہمیں محبت کو عام کرنا ہے۔
لہذا صوفی اسلام کی ترویج کے لیے پوری دنیا کا میڈیا اس وقت استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ اسلام جس کے نیچے حسین کا خون ہے، وہ اسلام جس کی جڑوں میں کربلا میں بہنے والا لہو ہے، اس اسلام کا گلا کاٹنے کے لیے بھی تمام انسانی معاشروں کے اندر وہ قوتیں اپنے گماشتوں کو اسلام اور کفر دونوں لباسوں میں پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں آگاہ رہنا ہے نا، ہمیں آنکھیں کھولنی ہے نا، ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی، بند کریں گے تو علی کی محبت کے باوجود علی سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں اس اسلام کو پہچاننا ہے، اس دین کو پہچاننا ہے، اس مکتب کی روح کو پہچاننا ہے، پیشواؤں کی خصوصیات کو پہچاننا ہے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ یہ جو چند سالوں سے نجف سے کربلا تک کروڑوں کا ریلا، ریلی نہیں، کروڑوں کا ریلا اربعین کے ایام میں جاتا ہے، اس نے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یورپین اور خلیجی ممالک کے تھنک ٹینکس کی نیندیں اڑا دی ہیں، نیندیں اڑا دی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کے لہو نے 15ویں صدی کے جوانوں کے اندر اتنی بیداری اور اتنا امنگ، اتنا جذبہ اور اتنا والہانہ پن پیدا کر دیا ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے، ہزاروں کلومیٹر کے سفر طے کر کے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں حسین کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے کہ ہیہات من الذلہ، ہم حسین کے پیرو ہیں، اس لیے ذلت کی زندگی قبول نہیں آئے۔ یہ آپ کو ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے، عملی مظاہرہ۔ عراق پر جب امریکیوں کا قبضہ ہوا تو امریکیوں کے خلاف جو جوان لڑے وہ کون تھے؟ آپ کے شیعہ جوان تھے۔ ان شیعہ جوانوں نے، ان دنوں میں گیا تھا، میں نے خود بصرہ میں، بغداد میں، کوفہ میں، نجف میں، کربلا میں وہ مناظر دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لڑائی کے مناظر بھی۔ اور حتیٰ ایک رات میں جب کربلا میں تھا تو امریکی براہ راست گولیوں سے چھلنی کر رہے تھے حرم حسینی کو۔ یہ صدام کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، براہ راست گولیاں چلا رہے تھے گنبد حسینی کی طرف، اور ادھر آپ کے مجاہد تھے اور ادھر امریکی تھے، میں درمیان میں تھا، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن اس کے باوجود جب حسینی فکر اور حسینی حریت آہستہ آہستہ جوان ہوتی ہے نا، حرکت میں آتی ہے، ترقی کرتی ہے، نشو و نما پاتی ہے، اوپر جاتی ہے، تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ وہی عراق جہاں پر صدام کے 3 دہائیوں کے دور اقتدار میں، 3 دہائیاں کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے، 3 دہائیاں، 3 دہائیوں میں اس قاتل اور پلید نے وہ ظلم کیے کہ اس کی موت کے بعد بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی، اور اس میں اس نے کہا کہ صدام نے اپنے دور اقتدار میں 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ کتنے؟ آپ سوچ سکتے ہیں 28 لاکھ۔ نتیجہ
کچھ نہیں. صدام کو ہٹایا عراقیوں نے نہیں, صدام کو امریکیوں نے ہٹایا. جب قوموں کے اندر حسین کا نام صرف ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے, حریت کا نہیں. جب قوموں کے اندر حسینیت کا نام امام بارگاہوں کو آباد کرنے اور جیبیں بھرنے اور اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کا ذریعہ بن جائے, معاشرے کی بیداری کا نہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 28 لاکھ لوگ مارے جاتے ہیں لیکن اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. 28 لاکھ, بھائی آپ ذرا سوچ سکتے ہیں 28 لاکھ کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے؟ آپ کا معاشرہ مستثنا نہیں ہے. جو کچھ آج آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے, حسینیت کہاں ہے؟ حرکت حسینی کہاں ہے؟ فکر حسینی کہاں ہے؟ حریت حسینی کہاں ہے؟ بیداری ملت کہاں ہے؟ عراق تکرار ہو رہا ہے. کہاں پر؟ آپ کی سرزمین میں. آپ کی سرزمین میں تکرار ہو رہا ہے. میں اس پر اگر توفیق ملی تو گفتگو کروں گا. پہلے ذرا اس والے تھوڑا سا آپ کا ذہن کھولوں میں. 2.8 ملین لوگوں کے قتل کے باوجود عراق کی سرزمین میں کوئی حرکت پیدا نہیں, کوئی حرکت پیدا نہیں. وجہ کیا تھی؟ میں نے ایک بوڑھے عراقی سے پوچھا اس زمانے میں, کیا وجہ ہے اتنے سارے لوگ قتل ہوئے لیکن تم میں حرکت پیدا نہیں ہوئی؟ ان 28 لاکھ لوگوں میں 72 نہیں نکل سکے. ان 28 لاکھ لوگوں میں اتنے لوگ نہیں تھے جن کے خانوادے اٹھتے, ظلم کے خلاف بولتے, معاشرے میں کھڑے ہوتے. اگر کھڑے ہو کر سینوں پر گولیاں کھا کر مرتے تو ذلت کی موت نہ مرتے. خاموشی کی موت ذلت کی موت ہے, سکوت کی موت ذلت کی موت ہے. 100 جوتے بھی کھاؤ اور 100 پیاز بھی کھاؤ. ایک شخص نے کوئی جرم انجام دیا تو داروغے نے کہا کہ تمہاری سزا ہے یا 100 جوتے کھاؤ یا 100 پیاز. تو کہا کہ چلو میں پیاز کھا لیتا ہوں, جوتے کھانا ذرا مشکل ہے, تکلیف ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا کھاؤ. تو اس نے 2-4 پیاز کھائے اور اس کے بعد کھایا نہیں گیا. کہا نہیں, میں جوتا کھانے کو تیار ہوں, پیاز نہیں کھاتا. اٹھا, اس نے جوتے مارنے شروع کر دیے. 10, 12, 15 جوتے مارے, برداشت نہیں کر سکا. کہا کہ نہیں روک دو, میں پیاز ہی کھا لیتا ہوں, جوتا نہیں کھاتا. نتیجہ 100 پیاز بھی کھانے پڑے اور 100 جوتے بھی کھانے پڑے. اور آج یہ ضرب المثل ہے ایسے لوگوں کے لیے جن میں شعور نہ ہو, جن میں ادراک نہ ہو, جن کے اندر حرکت نہ ہو, جن کے اندر انقلاب نہ ہو, جن کے اندر تبدیلی کا جذبہ نہ ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 28 لاکھ لوگ دینے پڑتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قوم بیدار نہیں ہوتی. میں نے جب اس عراقی سے پوچھا, بوڑھے سے, کہ وجہ کیا ہے, کہنے لگا کہ ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اعتماد کا فقدان ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہم ہر شخص کے بارے میں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. 2 بندے اکٹھے ہو کر حرکت نہیں کر سکتے. اگر ایک گھر میں 5 جوان ہوں اور 5 جوان پانچوں کے پانچوں اپنے ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں تو اس گھر کو لوٹنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. اگر ایک لشکر ہو اور لشکر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کو اور ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو تو پھر وہ لشکر نہیں رہتا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی آ کر ان کو تتر بتر کر دیتا ہے.
عراقیوں کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ اتنے پروپیگنڈے، اتنی افواہیں، اتنا جھوٹ، اتنی تہمتیں معاشرے کے اندر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے سے پھیلائی گئیں۔ یہ وہی کام تھا جو علی بن ابی طالب کے خلاف امیر شام نے آزمایا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا سو گئے؟ یہ امیر المومنین کی زندگی کی مشکلات کا اگر آپ جائزہ لیں نا، تو ان مشکلات میں امیر المومنین کو جو مشکلات تھیں وہ نبی کریم کو کبھی بھی درپیش نہیں تھیں۔ نبی کریم کا مقابلہ بالکل کھلے ہوئے کفر کے ساتھ تھا۔ امیر المومنین کا مقابلہ کفر کے ساتھ نہیں تھا، نفاق کے ساتھ تھا، نفاق کے ساتھ۔ اور نفاق سے مقابلہ کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا، وہ خود ایک لمبی بحث ہے۔ امیر المؤمنین کو جب شہید کیا گیا تو اہل شام اور اہل دمشق کو جب خبر ملی کہ علی کو محراب مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا ہے تو حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے؟ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے؟ خوارج نے علی کے ساتھ جو کام کیا صفین کی جنگ کے بعد، وہ کیا تھی؟ علی کافر ہو گیا۔ اگر علی کافر ہو گیا تو پھر دنیا میں مسلمان رہا کون؟ دنیا میں مسلمان رہا کون؟ یعنی یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس پر اگر اللہ نے توفیق دی تو بات ہوگی، لیکن میں صرف آپ کے ذہنوں کو کھولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تاریخ ہے، عزاداری سید الشہداء اسی تاریخ سے نکلا ہوا وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے آپ ایسے ہر مسئلے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء میں یہ جان ہے۔ تو اس عراقی نے کہا کہ بیوی شوہر پر اعتماد نہیں کرتی تھی، شوہر بیوی پر اعتماد نہیں کرتا تھا، بھائی کو بھائی پر اعتماد نہیں تھا، سب کو ایک دوسرے کے حوالے سے یہ شبہ تھا کہ کہیں یہ صدام کی باس پارٹی کا جاسوس نہ ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ چن چن کر وہ مارتے تھے، پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، دفناتے تھے، اور بعض اوقات ایک پوری آبادی کے لوگوں کو پکڑ کر مار دیتے تھے اور اجتماعی قبروں میں بلڈوزر سے کھود کر انہیں گڑھے میں پھینک دیتے تھے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ جو صدام کے ختم ہونے کے بعد بہت ساری اجتماعی قبریں دریافت ہوئی۔ اگر آپ کو نوجوان زیادہ ہیں یہاں پر، پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے، بڑوں کو یاد ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ علی کے شیعوں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، علی کے شیعوں کے ساتھ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس کربلا ہو وہ اس طرح سے ذلت کی موت مر سکتی ہے؟ ہاں مر سکتی ہے۔ کب؟ جب کربلا، جب عاشورہ، جب عزاداری رسم بن جائے، فکر نہ بنے۔ رسم بن جائے، فکر نہ بنے۔ جب یہ شعار آپ کی حیات کا نہیں بلکہ آپ کی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ اب بھی بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فضائل زیادہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ فضائل پسند کرتے ہیں۔ کیا میں لوگوں کی پسند اور ناپسند بیان کروں یا پھر اللہ کی پسند اور ناپسند بیان کروں؟ کیا میں حسین کی پسند دیکھوں کہ حسین کیا چاہتے ہیں، ان کا ذکر سننے کے لیے آنے والوں کو حسین کے خطبے پہنچاؤں، حسین کے جذبات پہنچاؤں، حسین کی آرزو پہنچاؤں، حسین کے آرمان پہنچاؤں، یا پھر کچھ قصے سنا کے لوگوں کو تسلیاں دے کے گھر بھیجوں؟ حسین سے عشق کس وجہ سے ہے؟ حسین کے جذبے کی وجہ سے، حسین کے آرمانوں کی وجہ سے،
حسین اگر آج بنی نوع آدم کے درمیان سورج کی طرح سے چمکتے ہیں تو اس چمک کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ حسین کے آرمان انسانوں کی نجات کا آرمان ہے۔ حسین کی خواہشیں انسانیت کو نجات دلانے کی خواہشیں۔ حسین کا دشمن ہر زمانے کا فرعون ہے، ہر زمانے کا۔ ذرا غور کیجئے گا نا، اب بات آ گئی ہے تو پھر میں مکمل کر دوں۔ بہت سارے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یار عزاداری ہے سید الشہداء میں، حکومتوں کے خلاف سیاست کے حوالے سے بولنا نہیں چاہیے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس میں سیاست کو شامل نہیں کرنا چاہیے، یہ عبادت ہے، یہ عجیب عبادت ہے جس میں آپ ظلم کے خلاف نہ بولیں، ظالم کے خلاف نہ بولیں، ظالم کے ظلم سے بیزاری کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے میدان میں جب حج اکبر کا دن آیا تو سورہ براءت کی پہلی آیات اتارنے کے بعد نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ آیات دی اور کہا جا کے حاجیوں کو سناؤ۔ تو ان آیات میں جو سب سے زیادہ سیاسی آیت تھی، سیاسی آیت وہ یہ تھی وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ حج اکبر کے دن تمام دنیا کے حاجیوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ ان مشرکین سے، ان کے مظالم سے، ان کے ظلم و ستم سے اور ان کے کرتوت سے بیزار ہے، بیزار ہے، بیزار ہے، اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ آیات لے کر مکہ میں جا رہے تھے تو پیچھے سے دوبارہ وحی اتری کہ اے رسول یہ آیت یا خود آپ بیان کریں گے چونکہ آپ اہل ہیں، یا پھر وہ بیان کرے گا جو آپ کی جگہ لے سکتا ہو، اور وہ علی مرتضیٰ ہے۔ نتیجتاً تمام شیعہ اور سنی مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رسول کریم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ حضرت ابوبکر کو واپس بلا لو، ان کو واپس بلا لیا گیا، اور جب انہوں نے پوچھا میرا قصور، کہا کہ اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کسی اور سے نہیں بلکہ آپ خود کریں گے، یا پھر وہ جو آپ جیسا ہوگا۔ لہذا علی مرتضیٰ کو آیات دی گئی اور علی مرتضیٰ نے جا کر ان آیات کی تلاوت کی۔ سیاسی حسین ابن علی جس دور میں آئے، یہ کون سا دور ہے؟ 61 ہجری کا، امویوں کی حکومت کے پیک کے ایام ہیں۔ تقریباً 30 سالوں سے امویوں کی حکومت جاری ہے، اور یہ امویوں کی حکومت کے پیک کے ایام۔ حسین نے کس کے خلاف قیام کیا؟ امویوں کے ظلم و ستم اور دین خدا میں تحریف کے خلاف۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی یزید سے حسین ابن علی علیہ السلام کو کوئی ذاتی اور خاندانی دشمنی تھی جیسے بعض بے عقلوں اور کم عقلوں نے یہ بات کہی ہے؟ کیا ایسا تھا؟ نہیں، امیر المؤمنین سے لے کر حسین ابن علی تک یہ جنگ جاری رہی اہل البیت کی امویوں کے ساتھ،
اور اس جنگ میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ مد مقابل وہ تھے جن پر الزام یہ تھا کہ یہ دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دینی اقدار کو پامال کر رہے ہیں، معاشرے کو ظلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، عدل اور انصاف کے لیے کوئی اگر اٹھے تو اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اس لیے لازم ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب یہ دین ہے یا سیاست ہے؟ کیا ہے یہ دین ہے یا سیاست ہے؟ حسین ابن علی اگر اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نے ظلم و ستم کے لیے نہیں، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، معاشرے میں کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے قیام کیا ہے، اس لیے قیام کیا ہے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اصلاح کہاں پر؟ جہاں پر افساد ہو۔ اصلاح اور افساد آگ اور پانی کی طرح سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ افساد یعنی فساد، فساد یعنی گمراہی، گمراہی یعنی کرپشن، جس کو آج آپ کرپشن کہتے ہیں۔ یہ کرپشن مالی بھی ہوتا ہے، اختیارات کا کرپشن بھی ہوتا ہے، سٹیٹس کا کرپشن بھی ہوتا ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا کرپشن بھی ہوتا ہے، بیت المال میں تصرف کا کرپشن بھی ہوتا ہے، ظلم و ستم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اقربا پروری کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، اور حقدار سب تک حق پہنچنے سے روکنے میں بھی ہوتی ہے۔ جہاں پر اس طرح کا فساد معاشرے کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لے، وہاں پر اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے اصلاح۔ اصلاح فرمایا لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد امجد کی امت میں اصلاح کے لیے اٹھا ہوں۔ آپ کیسے اصلاح کریں گے؟ آپ کیسے اصلاح کریں گے؟ جواب آئے گا کہ اصلاح ایسے کروں گا کہ آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، ان کو برائیوں سے روکوں گا اور اچھائیوں کا حکم دوں گا، ان سے اچھائیاں کرواؤں گا اور برائیوں سے روکوں گا، نہیں رکیں گے تو ہاتھ توڑوں گا۔ چونکہ امر بالمعروف کے بھی درجات ہیں، امر بالمعروف کے بھی درجات ہیں، زبان سے، نصیحت سے، جب نصیحت کارگر نہ ہو تو پھر پریشر سے، دباؤ سے، معاشرے کو حرکت میں لا کر، اور جب یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر لڑ کر، طاقت کے استعمال سے، مختلف اس کے مراحل ہیں۔ جہاد امر بالمعروف ہی کی آخری شکل ہے۔ تو حسین ابن علی اگر قیام کرتے ہیں تو کس لیے قیام کرتے ہیں؟ معاشرے کی سیاسی صورتحال کی اصلاح کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سیاست ہے یا دین ہے یہ؟ اگر یہ دین ہے تو پھر سیاست کیا ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں، عراق کی جو میں نے مثال دی، قوموں کو جب مزمحل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے اندر سے ان کو خراب کیا جاتا ہے، اندر سے۔ اندر سے کیسے؟ اندر سے ان کو گلا سڑا کر، اختلاف پیدا کر کے، کرپشن میں ملوث کر کے، اصل منزل کی طرف سے ان کا رخ موڑ کر، ان کو ایسے رخ پر ڈال کر جس کا نتیجہ ضلالت و گمراہی ہو، ہدایت کے رستے سے ان کا رخ موڑ کر، یہ طریقہ ہے۔ اس کا سدباب کون کرتا ہے؟ سدباب ولی کرتا ہے، ولی، چاہے وہ
ولی معصوم ہو، چاہے وہ ولی امر مجتہد جامع الشرائط اور رہبر کی شکل میں ہو۔ جس قوم کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس قوم کی مثال اس چرواہے کی ہوتی ہے، اس ریوڑ کی ہوتی ہے جس کا چرواہا نہیں ہوتا۔ کوئی بھیڑیا ادھر سے آتا ہے، کوئی جانور وحشی ادھر سے آتا ہے، کوئی درندہ ادھر سے آتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے، مارتا ہے۔ آج کیا ہو رہا آپ کے ساتھ؟ ابھی کل رات ہی کو جو حادثے ہوئے ہیں، 2 واقعات، محرم کے آغاز میں کوئٹہ میں ہوا، آغاز ہی میں ٹیکسلا میں ہوا، یہ کیا ہے؟ چن چن کر مارنا، چن چن کر مارنا، اور آپ کی نبضیں بھی چیک کرتے رہنا کہ ان میں اب حرکت ہے یا نہیں ہے۔ آج بے حسی کی وہ انتہا ہے، تنظیمیں بھی بے حس، اسلام کے نام نہاد ٹھیکیدار بھی بے حس، جماعتیں بھی بے حس، صرف ایک اخباری بیان پر اکتفا، ایک ٹکر پر اکتفا۔ آج آپ کے میڈیا کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی ترویج نہ کرو، پیمرا جس طرح سے خطوط لکھ کر، جس طرح سے ٹیلی فون کر کے عزاداری سید الشہداء کی کوریج سے روک رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن آج نیشنل ایکشن پلان کے نام سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آپ کے ایک گروپ کے 2 بندوں کو خرید لیں گے، دوسرے گروپ کے 3 بندوں کو خرید لیں گے، چوتھے گروپ کے 5 بندوں کو خرید لیں گے، چائے پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، ان کو تسلیاں دیں گے، گھر بھیجیں گے، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم نے اپنی ہویت اور اپنی شناخت کو باقی رکھنا ہے۔ نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، صرف 3 سے 4 سال پہلے کے محرم کا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، صرف 3 سے 4 سال پہلے کے محرم کا تمام چینلز پہ اشرے چلتے تھے، تمام چینلز پہ۔ آج ذرا مجھے دکھا دیں، یہ کوئی انجمن سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کے ان نجس کیڑوں کی جد و جہد ہے، یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کاوش؟ یہ تو بھونکنے والے وہ جانور ہیں جن کو جو بھی چاہے ہڈی ڈال دے وہ بھونکنا شروع کر دے۔ قوم کہاں چلی گئی؟ خطباء کہاں چلے گئے؟ اہل علم کہاں چلے گئے؟ بولنے والے کہاں چلے گئے؟ بڑے بڑے اجتماعات کی افادیت کہاں چلی گئی؟ جب آپ حسینیت کی ترویج کو روکنے کی ان سازشوں کے حوالے سے نہ بولیں اور لوگوں کو متوجہ نہ کریں۔ باقاعدہ خطوط لکھے گئے، باقاعدہ روکا گیا۔ یہ ایسے ہی تو نہیں ہوا۔ کل رات کو بھی جو کراچی میں 2 واقعات ہوئے ہیں، دونوں واقعات ایک گروپ نے کیے، ایک ہی ہتھیار استعمال ہوا، اور بعض ٹی وی چینلز پہ خبر یہ لگائی گئی کہ ڈکیتی کا کیس تھا تو اس لیے اس نے مزاحمت پر گولی چلا دی اور مار دی۔ یعنی اب آپ اتنے کمزور ہو رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو قتل بھی کیا جائے گا، محدود سے محدود تر بھی کر دیا جائے گا، جو بولنے والے ہوں گے ان کو 4 شیڈیول میں ڈال دیا جائے گا، جو لوگوں میں بیداری پیدا کرنے والے ہوں گے ان کی زبان بندیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کی سبیلیں بھی گھر کے اندر جائیں اور گھروں کے اندر جو مجلسیں ہوتی ہیں ان پر بھی پابندی لگے۔ عملاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عملاً۔ کاش کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اس پر کام کرتے، ان اعداد و شمار کو جمع کرتے، اس پر ریسرچ کرتے، مرحلہ بمرحلہ ان ظالموں
اور بیرونی طاقتوں کے ڈالر خار غلاموں کا احتساب کرتے اور ان کے سامنے آئینہ رکھ کر بتاتے کہ دیکھ لو جب سے تمہیں $1.5 ارب ملے ہیں تم نے کس طرح سے تشیع کے امنگوں کو اور تشیع کی اس بیدار کرنے والی آواز کو روکنے کی کیا کیا کوششیں کی ہیں. جو بولے گا اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا, جو بولے گا اس کی زبان بندی کی جائے گی, جو بولے گا اس کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. وہی ہتھ کنڈے جو امویوں کے دور میں تھے, وہی ہتھ کنڈے جو صدام کے دور میں تھے, آج ہمارے ہاں بھی صدام کا ایک دور چل رہا ہے. عزیزان گرامی, یہ محرم بیداری کا, تنبہ کا, آگہی کا, شعور کا اور ان مسائل کو سمجھنے کا وہ مہینہ ہے جس سے نکلتے ہوئے انسان بہت کچھ سیکھ کر نکلتا ہے, بہت کچھ سیکھ کر نکلتا ہے. آپ کو اتنا آپس میں الجھا دیا گیا اور خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے. سوشل میڈیا میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں عزیزان من, بڑی بڑی کمپنیاں جن کو کروڑوں میں فنڈ ملتا ہے اس کام کے لیے کہ ایک شخص شیعہ بن کر, عزادار بن کر, تنظیمی بن کر, فلان تنظیم کا نمائندہ بن کر وہ کام کرے جس سے ان تمام اداروں, شخصیات, افراد, گروپوں کے درمیان نفرت 7ویں آسمان تک پہنچے اور کبھی بھی 2 بندے مل کر کام نہ کر سکیں, اس کا ایندھن نہ بنو. پھر جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں کام آ جاتے ہیں. یہ جذباتی لوگ بالکل خوارج کی طرح ہیں, بالکل خوارج کی طرح, جن میں عقل نہیں آئے, صرف سامنے دیکھتے ہیں فلان نے گالی دی ہے, چلو اس سے بڑھ کر تم بڑی گالی دو. یہاں پر پورے سندھ کے اندر ایک دفعہ 1.5 سال پہلے قائم علی شاہ سے ملاقات تھی. میں نے کہا کہ آپ نے یہ سب کو چھوٹ دی ہوئی ہے اور دہشت گرد ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, آپ کا آپریشن کہاں ہے؟ سوال تو کہنے لگا کہ جب آپ صادق آباد سے سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کر کراچی تک مین شاہراہوں کے 2 طرف 5000 بڑے مراکز بنا لیے گئے ہیں. ہم کیا کریں سائیں, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو 5000 مراکز کس نے بنائے, کس نے بنوائے, کس کے ذریعے سے بنوائے, کس کام کے لیے بنوائے؟ کوئی اس کا متولی ہوگا, کوئی اس کا مالک ہوگا, کوئی اس کا ٹھیکیدار ہوگا, کوئی وہاں پر اس کو چلانے والا ہوگا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر نیشنل ایکشن پلان اندھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی بلکہ عاشور اور محرم کے جلوسوں میں سبیل نظر آتا ہے, تو اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہوگا. یہ ہمارا قومی درد ہے, قومی درد, یہ ہمارا ملی درد ہے. یہ موقع ہے جب اس ملت کے اکابر کو, علماء کو, خطباء کو, اہل درد لوگوں کو مل بیٹھنے کی اور تدارک کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ابھی نہیں کیا گیا تو آئندہ آنے والے ایام اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ مایوس کن ہوں گے. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ اہل اقتدار ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن ہر عروجی را زوالی است, ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے. ظلم کا بھی عروج کا ایک
مقام ہوتا ہے، اس مقام سے زیادہ ظلم کو بھی عروج کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح سے شہرت کا بھی یہی حال ہے، اسی طرح سے دولت کا بھی یہی حال ہے۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے برے حالات سے ہم خوفزدہ ہو کر گھبرا جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ اپنے ذہنوں کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، آگہی کے ساتھ جائیں گے تو کم نقصان اٹھائیں گے، اور اگر بے خبری میں جائیں گے تو گڑھے میں گریں گے۔ صدام 28 سالوں میں عراقی عوام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، آخر کار اس کو جہنم جانا پڑ گیا۔ عراقی عوام نے آزادی کا پرچم اٹھایا، اور آج تمام دنیا کی سازشوں کے باوجود عراق کے وہی جوان جن کے باپوں کو، جن کے بھائیوں کو، جن کے چچاؤں اور تایاؤں کو، جن کے دادوں کو صدام نے قتل کیا تھا، وہی آج تمام دنیا کے دہشت گردوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس لیے مایوسی والی بات نہیں ہے، تشویش والی بات ہے، تشویش والی، مایوسی والی بات نہیں ہے، بلکہ آگہی کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے، ادراک کی ضرورت ہے۔ امریکی وزارت داخلہ کا اجلاس تھا، اور وہاں پر عراق کا جو سینٹرل کمانڈ کا جرنیل تھا، اس نے آ کے اپنی 3 مہینے کی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ میں نے کسی جرنل میں پڑھا یہ انگریزی، اس نے لکھا کہ اس مقالہ نویس نے کہ جب امریکی جرنیل نے یہ اپنی رپورٹ پیش کی تو اس میں کہا کہ ہم نے عراق کو فتح کرنے کے حوالے سے 1 ہفتہ اپنے لیے کافی سمجھا تھا، لیکن 3 مہینے کی مسلسل جد و جہد کے بعد ہمیں جس بڑی بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اسباب اور علل کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شیعہ مگرمچھ جوان، توجہ ہے، لفظ اس کا ہے، میرا نہیں ہے، کہا کہ یہ شیعہ مگرمچھ جوانوں کی وجہ سے ہم اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے۔ تو وہاں پر اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک اور تھنک ٹینک کے نمائندے نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شیعہ جوانوں کے اندر حسین زندہ ہے۔ جس قوم کے اندر حسین زندہ ہو، اس قوم کو مٹانے کے لیے اسی حساب سے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، گولوں سے، بارود سے، پسٹل سے، دھماکوں سے، خودکش حملوں سے اس قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس لیے اپنی عزاداری کا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنے عقیدے کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اپنی تاریخ کا تحفظ بھی کرنا ہے کہ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، کربلا والوں کے، ہم عباس دلاور کے ماننے والے ہیں، ہم علی اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم شہزادہ قاسم کے ماننے والے ہیں، ہم اولو محمد کے ماننے والے ہیں، ہم علی اصغر کے ماننے والے ہیں۔ جو ان ہستیوں کو مانتا ہو وہ اس طرح کے امتحانات میں گھبراتا نہیں ہے۔ گھبراتا نہیں ہے، ہمیں بھی گھبرانا نہیں ہے، لیکن سوچنا ضرور ہے، سدباب کے لیے راہیں ضرور تلاش کرنی ہے، اور وہ رستے ضرور تلاش کرنے ہیں جس سے ہم کم سے کم ڈیمیج ہوں، اور قوم کو ہم یکسوئی اور اتحاد کی طرف لے کر چلیں، آگہی اور شعور ہم قوم کو دے سکیں، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تھک گئے ہوں گے، جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں۔ جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا صلوات بھیجیں۔ تو اب یہ نہیں پتا چلا کہ تھکے ہوئے زیادہ ہیں یا نہ تھکے ہوئے زیادہ ہیں، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ چند جملے میں مصائب کے عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت ختم کروں گا۔
ہمیں سیکھنا ہے. کس سے سیکھنا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کربلا سے رسمیں لی ہیں لیکن امنگیں لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا. شہزادہ قاسم جس قوم کا ہیرو ہو نا، اس قوم کو زوال نہیں آئے، اس قوم کو کوئی زوال نہیں ہے. شب عاشور حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام جانثاروں کو قریب بلایا، جمع کیا، اور کرنے کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ کل جن جن لوگوں نے جام شہادت نوش کر لی ہیں ان کے ناموں کی لسٹ بنا دو. لسٹیں بن گئی. ایک 12 سال کا یا 13 سال کا نوجوان ایک کونے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے چچا جان کل کے شہداء میں میرا بھی نام ہے یا نہیں ہے؟ میرا نام شامل ہے ان شہداء میں؟ ذرا غور کیجیے گا. اہل البیت کی آغوش کا پلا ہوا ایک 12-13 سالہ نوجوان موت کی تمنا میں، موت کی آرزو میں تڑپتا ہے اور پوچھتا ہے بتائیے میرا نام شہداء میں ہے یا نہیں ہے؟ جواب ملتا ہے بیٹا اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے؟ یہ جوان کیا جواب دیتا ہے؟ وہ جواب جو آج تک کوئی مفکر، کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکا. کہا کہ احلا من العسل، یہ جو موت آپ اور آپ کے رب کی راہ میں آئے گی نا، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. وہ شہزادہ قاسم، اس شہزادہ قاسم کے متوالے، موت کے شیدائی، موت کے تمنائی، موت کی خواہش رکھنے والے ہیں. وہ موت جو احلا من العسل ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. روز عاشور، روز عاشور عجیب منظر ہے. ایک ایک کر کے سب جام شہادت نوش کر رہے ہیں. اصحاب کے بعد اہل البیت کی باری آئی ہے. اہل البیت کے جوان بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یہ 12-13 سال کا بچہ آتا ہے مولا کی بارگاہ میں، مولا آپ نے رات کو بھی مجھے جواب نہیں دیا تھا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں. تو مولا کی طرف سے جواب آتا ہے نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں کیسے تمہیں مرنے کے لیے بھیج دوں. آتا ہے پریشان، مضطرب، روتا ہوا، خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، رو رہا ہے، اور روتے ہوئے اپنی ماں سے بھی کہتا ہے، حضرت زینب کبریٰ سے بھی کہتا ہے، اپنے ارد گرد موجود باقی لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ میری سفارش کیجئے کہ میری بھی موت قبول ہو سکے اور میں بھی جام شہادت نوش کر سکوں. اس کیفیت میں، پریشانی میں، اضطراب میں اور موت کی شدید خواہش میں اچانک یاد آتا ہے کہ بابا حسن نے ایک تعویذ دی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم جب زندگی میں سب سے زیادہ سخت مراحل کا سامنا ہو تو اس وقت یہ کھول لینا اور پڑھ لینا. فوراً اپنے بازو بند کو کھولتے ہیں، وہ تعویذ نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ بیٹا قاسم تم عصر عاشور جب یہ کھولو گے تو اس وقت میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، اس وقت ان کو مددگاروں کی ضرورت ہوگی، اس وقت ان کو ساتھیوں کی ضرورت ہوگی. بیٹا حسن تم اکیلے ہوگے لیکن ایسا نہ ہو کہ میری کمی وہاں پر محسوس ہو. تم نے میری جگہ میرے بھائی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، میرا خط ان کو دینا ہے اور پھر جام شہادت نوش کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. یہ بچہ جب یہ خط لے کر بھاگا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا جان آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے نا، میں اپنے لیے سفارش لے کر آیا ہوں، اس خط کو ذرا پڑھیے. جیسے ہی وہ خط دیکھتے ہیں، حسن ابن علی علیہ السلام کا خط مبارک ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور رو پڑتے ہیں. اور اس کے بعد جب پڑھتے ہیں خط کے مندرجات کو تو اس کے بعد تاریخ نے عجیب جملہ نقل کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، قاسم کو اٹھاتے ہیں، اپنے
سینے سے لگاتے ہیں اور پھر چچا اور بھتیجا اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ غش کھا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا تیار ہو جاؤ۔ اب اس بیٹے کو ماں بھی تیار کر رہی ہے، زینب کبریٰ بھی تیار کر رہی ہیں۔ تیار ہونے کے بعد جب باہر آنے لگتا ہے تو اس کے سر پہ امام حسن علیہ السلام کا امامہ باندھا جاتا ہے، اور جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو تحت الحنک یوں نکال کر جب اس کے چہرے پر یوں لپیٹ دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کے چاند کا آدھا حصہ نظر آ رہا ہو اور آدھا حصہ پردے میں چھپا ہوا ہو۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، حسین ابن علی اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر بٹھاتے ہیں۔ جب یہ بچہ خیمے سے آ رہا ہے، عجیب منظر ہے کہ اس بچے کے قد کاٹ کے برابر کوئی زرہ نہیں ہے اور اس کے قد کاٹ کے برابر کوئی تلوار نہیں ہے۔ تلوار اس کے نیام میں ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ زمین پر کھچتی ہوئی لکیر بناتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں حسین ابن علی اس بچے کو گھوڑے کی پشت پر بٹھاتے ہیں، تلوار نیام سے لے کر دیتے ہیں ہاتھ میں اور کہتے ہیں جاؤ بیٹا خوب لڑو حسین کے دشمنوں سے۔ جب یہ بچہ آتا ہے مقابلے میں، میدان میں آتا ہے تو ایک ایک کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس اسنا میں ارزق نام کے ایک پہلوان کے 4 بیٹوں کو فنار کرتے ہیں۔ فنار کرنے کے بعد اب ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے۔ زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں اور ام فروہ کی نگاہیں زینب کے چہرے پر ہیں۔ زینب نے کیا دیکھا؟ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے زبان سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ دیکھا تو پریشان ہوئی، پوچھا کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہا کہ اب ارزق آ رہا ہے جو بہت بڑا پہلوان ہے، میرا یہ ننھا سا بچہ اس کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور کہا زینب تم بھی دعا کرو۔ ہاتھ اٹھایا، دعا کی کہ بار الہ اس بچے کو اس پہلوان پر فتح نصیب فرما۔ بچہ گیا، تہے تیز کیا اور ارزق زمین پر گر گیا، اور جب ارزق زمین پر گرا حسین ابن علی سجدے پر گرے، سجدے سے سر اٹھایا۔ اب بچہ کیا ہے، دونوں طرف لشکر نے بچے کو اپنے نرغے میں لیا، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر گئے، بچہ گھوڑوں کے سموں کے نیچے زمین پر گرا۔ ایک دفعہ آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے، گھوڑے کے سموں نے مجھے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔